السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ بہت ہی خوش ہوں گے۔ چلیے جی، آج کی ریسیپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہے قیمے کی۔ جھٹ پٹ سے تیار ہو جانے والا یہ قیمہ ہے۔ ہم اس کو بنائیں گے پریشر کوکر میں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جی میں نے لے لیے ہیں 3 بڑے پیاز۔ میں نے ان کو بڑا بڑا کاٹ لیا ہے۔ بہت زیادہ فائن چاپنگ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ہم نے ویسے ہی پریشر لگانا ہے تو ہر چیز اس میں گل جائے گی۔ اس کے بعد میں نے لیے ہیں 2 بڑے ٹماٹر، ان کو بھی میں نے ایسے بڑا بڑا کاٹ کر تو پریشر کوکر میں ڈال دیے ہیں۔ اس کے بعد جی میں نے لیے ہیں لہسن اور ادرک، اس کو میں نے کنڈی میں کوٹ لیا ہے اور اس کے بعد اس کو بھی پریشر کوکر میں شامل کر لیا ہے۔ آپ چاہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے بیف کا قیمہ۔ بیف والا قیمہ جو تھا وہ فریز تھا، میں نے اس کو ایز اٹ از کوئی ڈی فروسٹ نہیں کیا، ایز اٹ از اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالی ہے تھوڑی سی ہلدی، 1 چمچ بھر کر سوکھے دھنیا پاؤڈر کی، پھر میں نے ڈالی ہے 1.5 چمچ بھر کر لال مرچوں کی اس کے اندر۔ اس کے بعد جی میں نے ایڈ کیا ہے 1.5 چمچ ہی اس کے اندر نمک کا، اور پھر میں نے اس میں کھڑے مسالوں میں سے ڈالا ہے ثابت کالی مرچیں اور زیرہ۔ زیرے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اس کے بعد جی میں نے اس میں شامل کیا ہے 1 بڑا گلاس بھر کر پانی کا، اور پھر میں نے اس میں پریشر لگا دیا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو پانی تھوڑا سا زیادہ رکھ سکتے ہیں، آپ کے قیمے کی کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد جی میں نے پریشر کوکر کا ڈھکن کر لیا ہے بند، اور اس کو میں نے رکھا ہے میڈیم آنچ کے اوپر آلموسٹ 20 سے 25 منٹ کے لیے۔ جی تو ویورز، 20 منٹ آلموسٹ ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنے پریشر کوکر کا ڈھکن ہٹا دیا ہے، اور اب ہم یہ چیک کریں گے کہ ہمارا جو قیمہ ہے وہ گل چکا ہے یا نہیں۔ تو جی قیمہ بہت اچھے سے گل چکا تھا۔ اب جی ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس میں جو پانی ہے وہ خشک نہ ہو جائے پراپر۔ جیسے ہی اس کا پانی ڈرائی ہو گیا تو میں نے اس کے اندر 2 چھوٹے پوے کوکنگ آئل کے بھر کر ڈال دیا اور اس کی اچھے سے بھنائی کی۔ آپ جتنا زیادہ بھونیں گے کسی بھی سالن کو، اس کا فلیور اتنا ہی زیادہ انہانس ہوگا۔ مجھے قیمے کو بھونتے ہوئے 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں، اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی 1 پیالی بھر کر دہی کی، اور اس کے بعد میں دوبارہ سے اس کی بھنائی کروں گی۔ جی تو ویورز، دہی شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر بھون لیا ہے۔ اس کا آئل نکل آیا ہے، اور جی فائنلی اس سٹیج پر پہنچنے کے بعد ہم اس کے اندر 1 بڑی پیاز فائنلی چاپ کی ہوئی ایڈ کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر ڈالیں گے دھنیا، اور اس کو رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر صرف 2 منٹ کے لیے، اور ہم اس کے بعد کر دیں گے چولہا بند۔ اب جی ہم اپنے قیمے کو ڈش آؤٹ کر لیں گے، اور اس کے اوپر ڈالیں گے ہم تھوڑا سا دھنیا، اور ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے سبز مرچیں۔ تو آپ اس ڈش کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی ڈش کیسے بنی۔ تب تک لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔ Nice.